اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں روزے کے حوالے سے، اعتکاف کے حوالے سے بعض مسائل کا تذکرہ کیا گیا۔ آج جو آیہ مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیہ مبارکہ میں مال کو ناحق طریقے سے ہڑپ کر جانے کے متعلق بالخصوص رشوت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ ہونے کو بیان کیا ہے۔ ایک بات یہ سمجھ لیجئے گا کہ عبادات کا تذکرہ چل رہا ہے، عبادات کے تذکرے میں قصاص کا بیان آیا، عبادات کے تذکرے میں وصیت کے احکام کو بیان کیا گیا، روزوں کے احکام کو بیان کیا گیا۔ اگلی آیات میں چاند کے حوالے سے کہ چاند گڑتا کیوں ہے، بڑھتا کیوں ہے، اس حوالے سے ذکر آ رہا ہے۔ قتال فی سبیل اللہ کا تذکرہ آ رہا ہے، حج کا تذکرہ آ رہا ہے، یہ ساری کی ساری عبادات کا تذکرہ آ رہا ہے، تو درمیان میں یہ ایک آیت مال کے حوالے سے کیوں آ گئی؟ علماء نے کافی لمبی چوڑی تقریریں اس حوالے سے کی ہیں۔ میرے ذہن میں اللہ پاک نے آپ حضرات کی برکت سے ایک نقطہ ڈالا، یہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کی برکت سے میرے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی، وہی میں آپ کے سامنے نقل کرنے لگا ہوں کہ جب روزے کا تذکرہ آیا تو یہ بیان کیا گیا کہ روزہ ہم نے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیا ہے، رمضان کے روزوں کو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی مانا پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ اب اس کے حوالے سے میں پوری تفصیل عرض کر کے آ چکا کہ گناہوں سے بچنا کیسے ہوتا ہے اور تقویٰ کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تقویٰ نیک کام کرنے کا نام نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، جی ہم بڑی سارا دن تسبیحات بھی کرتے رہتے ہیں، ہم سارے کے سارے نیک کام کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے۔ گانے بھی سن رہے ہیں، ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں اور دوسرے تیسرے معاملات چل رہے ہیں، تو یہ تقویٰ حاصل نہیں ہوتا۔ اس سے نیک عمل کی جو روح ہے وہ تبھی حاصل ہوتی ہے جب انسان گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اس کے بغیر نیک اعمال کی برکات، ثمرات اور اس کی روح کو انسان پا نہیں سکتا۔ تو یہ جتنے بھی عبادات کو بیان کیا گیا، خصوصاً روزے کے حوالے سے جو بیان کیا گیا کہ تم تقویٰ حاصل کر لو، تو اس میں نقطہ یہ ہے یہاں پر مال کے حوالے سے اس آیت کو لانے کا کہ تقویٰ صرف اپنے جسم کو گناہوں سے روکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے مال کو حرام کی آلودگی سے بچانے کا نام بھی تقویٰ ہے۔ جس طرح انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر تقویٰ حاصل کرتا ہے، زنا نہ کر کر تقویٰ حاصل کرتا ہے، چوری نہ کر کر تقویٰ حاصل کرتا ہے، بری نظروں اپنی نظر کی حفاظت کر کے تقویٰ حاصل کرتا ہے، اسی طرح اپنے مال میں حرام کی آمیزش سے اپنے آپ کو بچا کر بھی انسان تقویٰ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اس مال والی آیت کو عبادات کے درمیان میں لے کر آئے۔ اب اس آیت کا مفہوم کیا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک عمومی آیت بیان فرمائی کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ ناحق طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ اب یہ رشوت لینا بھی اسی کے اندر شامل ہے، لیکن اس کے باوجود رشوت اتنی بری، اتنی قبیح، اتنی گھٹیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگے علیحدہ سے بیان فرما رہے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، مال کو ناجائز طریقے سے نہ کماؤ، ناجائز طریقے سے مال کو حاصل نہ کرو۔ اس حوالے سے میں تفصیل پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے آ چکا ہوں کہ حرام طریقے سے جو کمایا جانے والا مال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نوالا حرام کا پیٹ کے اندر چلا گیا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی 40 دن کی عبادات قبول ہی نہیں کرتے۔ یہ تو اس شخص کا حال ہے جو نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، باقی سارے کے سارے اعمال بھی کر رہا ہے، اس کا یہ حال ہے کہ اگر اس نے ایک نوالا حرام کا پیٹ کے اندر ڈال لیا تو اس کی 40 دن کی عبادت ضائع ہو گئی۔ اب وہ شخص، اس کا کیا حال ہوگا جو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ دوسرے فرائض اور واجبات کی پابندی کرتا ہے اور پھر حرام بھی کھاتا ہے، اس کا پھر کیا انجام ہوگا اور اس کا کیا حال ہوگا؟ تو فرمایا کہ ناحق طریقے سے مال نہ کماؤ، چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو، کسی کا مال غصب نہ کر لو،
حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی زمین کا ایک حصہ، اتنا سا ایک بالشت بھر بھی حصہ جو ہے وہ کسی نے ناحق غصب کر لیا، چھین لیا یا اس کے اوپر قبضہ کر لیا، تو اس زمین کے حصے کو ایسا بڑا کر دیا جائے گا اور 7 زمینوں کے برابر اسے کر دیا جائے گا اور اس کا ہار بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ کل قیامت والے دن یہ انجام ہوگا۔ ایک بالشت بھی اگر کسی نے ناحق کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا یا غصب کر لیا، اس کے اندر اس کے عموم میں تو بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں، بے شمار طریقے آ جاتے ہیں، لیکن میرا جو موضوع ہے آج کا وہ میں صرف رشوت کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ اور اپنے مال کو ارباب اختیار تک بطور رشوت کے مت پہنچا دو۔ کیوں پہنچاتے ہو مال؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ دوسرے گروہ سے، دوسرے فریق سے ہم کوئی مال ہتھیا لیں۔ ماشاءاللہ آپ سب اہل علم ہیں، میرا خیال ہے اس بات کا مقصد تو سمجھ گئے ہوں گے کہ 2 فریق ہیں، ان 2 کا آپس میں کسی بات سے کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ ایک تیسرے جج کے پاس یا ارباب اختیار کے پاس یا ارباب اقتدار کے پاس چلے جاتے ہیں، جی آپ ہمارا فیصلہ کریں۔ ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ اس کی جیب بھر دیتا ہے۔ جیب کیوں بھرتا ہے؟ تاکہ فیصلہ میرے حق میں ہو جائے۔ یہ رشوت ہے، سیدھا سادہ سا مفہوم رشوت کا اللہ کے قرآن نے ہمیں بیان کر دیا کہ رشوت کیا ہے، کہ آپ اپنا کام نکلوانے کی خاطر، اور جانتے ہیں کہ میرا کام ناجائز ہے، میرا کام نہیں ہے، پھر بھی اس کام کو حاصل کرنے کے لیے، اس کام کو کروانے کے لیے آپ تیسرے فریق کو، حکام کو، ارباب اقتدار کو، ارباب اختیار کی جیب میں کچھ ڈال دیتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری رشوت ہے۔ اور اس کی تائید دور نبوت کے ایک واقعے سے بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو عامل زکوٰۃ بنایا کہ جی آپ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے کے آئے فلاں علاقے سے۔ وہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے چلے گئے، زکوٰۃ اکٹھی کی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ تو وہ مال ہے جو زکوٰۃ کا مال ہے، جو اللہ کا حق تھا، یہ لوگوں نے یہ دیا، اور یہ مال جو ہے یہ مجھے تحفے تحائف ملے ہیں۔ بس انہوں نے اتنی بات کی کہ یہ مال تو وہ ہے جو میں زکوٰۃ کی اکٹھی کر کے لے کے آیا ہوں، اور یہ مجھے ہدیہ وغیرہ تحفے تحائف ملے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، ممبر پہ تشریف لے گئے اور جا کے خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میں انہیں زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجتا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ مجھے ہدیہ ملا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زبردست بات آگے ارشاد فرمائی، فرمایا کہ پھر اس کو چاہیے تھا کہ یہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھا رہتا، پھر دیکھتے کہ اس کو ہدیے آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اقتدار میں آ جانے کے بعد، عہدے پہ آ جانے کے بعد جو ہدیہ بھی ہے وہ بھی رشوت ہے، وہ ہدیہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا یہ بات۔ یہ عمومی بات میں کر رہا ہوں، یہ جو آموں کی ٹوکریاں اور آموں کی پیٹیاں جو ہمارے گھروں کے اندر آتی ہیں، یہ ہدیہ نہیں ہوتے، یہ رشوت ہے۔ اور اس کا سیدھا سادہ سا اصول ہے کہ جب میں اس عہدے کے اوپر نہیں ہوتا تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس یہ آموں کی پیٹیاں آتی ہیں کہ نہیں آتی، یہ خربوزے، یہ تربوز، یہ سبزیاں اور یہ ادھر ادھر کی چیزیں پھر میرے پاس آتی ہیں کہ نہیں آتی۔ سیدھا سادہ سا اصول ایک شریعت نے بیان کر دیا کہ ارباب اقتدار ہو، ارباب اختیار ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے ہدیے بھی وصول کرے، اور خصوصاً ججوں کے لیے تو بہت زیادہ، جن لوگوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان، وکلاء جنہوں نے فیصلے کروانے ہوتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ہائی کورٹ سے متعلقہ افراد یہاں پر بیٹھے، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، اس کو ہر محکمے کے اوپر آپ منطبق کر سکتے ہیں۔ ایکسین کے پاس جانا ہے، ہم نے اسے جا کر سائن کروانی ہے، تو جا کر جی سر یہ میں آپ کے لیے آم جو ہے وہ ملتان کے بڑے اسپیشل آم ہے، یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں۔ جب ایکسین نہ ہوتا پھر آپ تحفہ دیتے ہو اس کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو رشوت کا مفہوم آسان سے سمجھ لیں کہ ارباب اقتدار، ارباب اختیار، حکام کو ان کے عہدے پر رہتے ہوئے کوئی ہدیہ بھی آتا ہے تو وہ ہدیہ نہیں ہوتا، وہ رشوت ہوتی ہے۔ اور رشوت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی سخت بات ارشاد فرمائی ہے، یقین کریں جب میں نے اس بات کو پڑھا میں ہل کے رہ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما گئے۔ فرمایا بابانی من السحت، کمائی کرنے کے 2 دروازے ایسے ہیں جو انتہائی شدید گناہ کے دروازے ہیں، یا کل الناس بہما، اور ان دونوں راستوں سے لوگ کھاتے پیتے بھی ہیں خوب۔ اب ذرا یہ توجہ فرمائیے گا کہ رشوت لینے والے کو اللہ کے رسول تشبیہ کس مال سے دینے؟ فرمایا کہ الرشا و مہر الزانیہ، 2 گناہ کے دروازے مال کمانے کے ایسے ہیں جن سے لوگ کھاتے ہیں اور یہ انتہائی سخت ہیں۔ وہ کیا؟ ایک رشوت خوری اور ایک بدکار اور فاحشہ عورت کی کمائی۔
جو رشوت خور ہے، رشوت خور جب وہ رشوت لے کر اپنے گھر کے اندر آتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس مال کی حیثیت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے ایسی ہے کہ جیسے کہ کوئی بدکار، فاحشہ اور زانیہ عورت اپنے زنا کی کمائی جو ہے اپنے گھر کے اندر لے کر آ رہی ہے۔ یہ اتنا شدید گناہ ہے، اتنا شدید گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، رشوت لینے والے پر، رشوت دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی جب لعنت ہوتی ہے تو اللہ کی لعنت کا اثر 7 پشتوں تک جاتا ہے، 7 نسلوں تک اللہ کی لعنت کا اثر جاتا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول کسی کے اوپر لعنت فرما دے تو 3 نسلوں تک ان کی لعنت کا اثر جاتا ہے۔ تو ایک رشوت خور حرام کی کمائی اپنے گھر کے اندر لے کر آتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ جی میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں اور ان کو آرام اور آسائش والی زندگی میں دے رہا ہوں، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میری آگے 7 نسلیں جو ہیں وہ اللہ کی لعنت کی مستحق بن رہی ہیں صرف 1 روپیہ رشوت کا وصول کرنے کی وجہ سے۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت جب ہم اپنے قوم، اپنے ملک، اپنی ملت کے ساتھ تو مذاق کر ہی رہے ہیں، جب ہم اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اور اللہ کے ساتھ مذاق کیا ہوتا ہے؟ حرام کی کمائی گھر میں لے کر آتے ہیں، حرام کی کمائی سے پھر عالی شان بنگلہ تعمیر کرتے ہیں اور پھر اس عالی شان بنگلے کے اوپر کیا لکھ دیتے ہیں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ جی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دے، الامان الحفیظ۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے ایک جمعہ بھی اس موضوع کے اوپر پڑھایا تھا اور وہاں پر بھی میں نے یہی بات کی تھی اور یہی بات عرض کی تھی کہ پتہ نہیں اس حرکت کی وجہ سے اس شخص کا ایمان بھی باقی رہتا ہے کہ نہیں رہتا، کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو حرام قرار دے رہے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ کا فضل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بڑے بڑے جلی حروف میں لکھا ہوتا ہے اور یہ پتہ نہیں کہ سارا حرام کی کمائی سے وہ گھر بن رہا ہوتا ہے، سارا حرام کی کمائی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاتی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا لا یبال المرء ما اخذ امن الحرام ام من الحلال، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی جو کچھ کمائے گا آدمی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ میں حلال طریقے سے کما رہا ہوں یا حرام طریقے سے کما رہا ہوں۔ تو حرام سارے گناہ ہیں، رشوت سب سے بڑا گناہ ہے۔ سود کھانے والے پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور رشوت کھانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ حرام کی کمائی گھر پر لانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ہم تو اپنی طرف سے بڑے مطمئن ہوئے ہوتے ہیں، چلو جی اس مہینے کا میرا خرچہ پورا ہو گیا، لیکن یہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اور صرف ہم نہیں، ہماری آنے والی 7 نسلیں اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، تم لوگ جب میرے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آتے ہو، کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول؟ توجہ طلب الفاظ، میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، تم لوگ میرے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آتے ہو، فیصلہ کروانے آتے ہو تو تم میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جس کی دلیل مضبوط ہوتی ہے، دلیل دینے کا انداز مضبوط ہوتا ہے، تو میں اس کی دلیل سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن صاحب دلیل جانتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر وہ جانتا ہے تو میرے اس فیصلہ کرنے پہ اس مال کو نہ لیا کرے، اس لیے کہ اگر اس نے اس مال کو لے لیا تو وہ یہ سمجھ لے کہ جیسے میں نے آگ کا انگارہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس حدیث سے اور کئی مسائل نکلتے ہیں لیکن میں بھی ان کی طرف نہیں جا رہا، میں صرف اس موضوع کے اوپر رہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ میں فیصلہ کر دوں تو اگر حقیقت حال کو جانتے ہو تو میرے اس فیصلے کو تسلیم نہ کرنا، اگر تم نے ایک آنا بھی اس میں سے ایک پائی بھی وصول کر لی تو تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے میں نے تمہیں آگ کا انگارہ تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے۔ تو رشوت یا کسی بھی ذریعے سے کسی بھی ناحق طریقے سے مال کو کمانا ایسا ہے جیسے آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ کے اندر پکڑنا ہے۔ اور یتیموں کا مال کھانے کے حوالے سے تو قرآن کریم کی بڑی واضح آیات موجود ہیں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ پیٹ میں علیحدہ آگ ہوگی، آگ کے اندر علیحدہ داخل کیے جائیں گے۔ تو لعن اللہ راشی والمرتشی، اللہ کی لعنت ہے رشوت لینے والے پر اور اللہ کی لعنت ہے رشوت دینے والے پر۔ اور رشوت کا مفہوم بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا کہ اقتدار پر ہوتے ہوئے، عہدے پر ہوتے ہوئے جو ہدیہ بھی آتا ہے وہ بھی رشوت ہے۔ میں اس ہدیے کی بات کر رہا ہوں جو غیروں کی جانب سے آتا ہے، اپنے رشتہ دار احبابوں میں تو لینا دینا چلتا رہتا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، جو اغیار کی طرف سے آتا ہے وہ کیوں آتا ہے؟ وہ ہدیہ آپ کو نہیں آ رہا ہوتا، وہ آپ کی کرسی کو آ رہا ہوتا ہے۔
آپ آج اس کرسی پر نہ ہو پھر دیکھتے ہیں کہ ہدیہ آتا ہے کہ نہیں آتا. اسی سے علماء کرام نے ایک مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ یہ جو تراویح پڑھاتے ہیں، تراویح پڑھا کر جو پیسے لیتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ یہ پیسے لینا جائز نہیں ہے، یہ پیسے لینا جائز نہیں ہے. وہ اکثر مولوی جو حلوہ کھاؤ ملا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لو جی آپ ہماری روزی کے اوپر لات مار رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. لوگ اپنی خوشی سے دیتے ہیں. میرے ساتھ بھی ایک دو مرتبہ ایسا ہوا، مجھ سے کسی نے پوچھا، میں نے کہا یار لوگ خوشی سے تو تب دیتے ہوتے جب آپ امامت کے مسئلے پہ نہ کھڑے ہوتے، تب آپ کو کوئی دیتا تو ہم سمجھتے کہ یہ لوگ خوشی سے دے رہے ہیں. وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اس لین دین کا طریقہ اگر مختلف کر لیا جائے تو چلے کو تھوڑی سی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن پھر بھی علماء نے منع کیا ہے. اور یہاں تک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی حافظ پیسے لے کے تراویح پڑھاتا ہو، اجرت لے کے تراویح پڑھاتا ہو تو اس کے پیچھے تراویح نہ پڑھی جائے، بلکہ اس کی جگہ کسی ایسے شخص کو کھڑا کر دیا جائے جو حافظ قرآن نہ ہو، وہ علم ترا کیفیہ سے لے کے آگے تراویح پڑھا دیا کرے. یہ تو خیر ایک علیحدہ مسئلہ بیچ میں آ گیا، لیکن بات میں یہی عرض کر رہا تھا کہ عہدے پہ ہوتے ہوئے جو بھی ہدایہ تحائف آتے ہیں وہ سب رشوت کے زمرے میں. اللہ کے رسول کا فرمان موجود ہے، جو عامل زکوٰۃ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تھا تم اپنے گھر کے اندر بیٹھ جاتے پھر دیکھتے کہ تمہیں تحفے تحائف آتے ہیں کہ نہیں آتے. تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ اس آیت کے اندر اسی مضمون کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک تو ناجائز طریقے سے مال نہ کھاؤ، یہ تو ایک عمومی مفہوم آ گیا، اس کے اندر سارے آ گئے. پھر فرمایا کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، نہ اس مال کو حکام تک پہنچاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم دوسرے فریق کے مال میں سے کچھ کھا لو، بالاسم گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے بھی ہو. اب ذرا لفظی ترجمہ بھی کر لیں تاکہ کوئی بات رہ گئی ہو تو وہ بھی سمجھ میں آ جائے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اپنے اموال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ اپنے مال کو حکام تک پہنچاؤ بطور رشوت. لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھا لو، حاصل کر لو، فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، لوگوں کے مالوں میں سے کچھ حصہ بطور گناہ کے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس بات کو تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ تم گناہ کر رہے ہو. اس حوالے سے میں پہلے لمبی چوڑی تفصیل ذکر کر کے آ چکا ہوں، اس لیے میں نے آج زیادہ طویل گفتگو جو ہے